اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء قرآن پاک میں آیت نمبر 32 میں کہا گیا ہے، ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض چیزوں میں بعض پر فضیلت دی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کوئی نعمات دی ہیں تو تم ان کے ساتھ حسد نہ کرو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان پہ یہ عنایات فرمائی ہے۔ یہ عنایات کا مفہوم ہے۔ پھر آخر میں جو میں بات کروں گا اس میں وہ یہ ہے کہ سورہ فلق کی آخری جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، حاسدین کے شر سے پناہ مانگو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا اس معاملے میں۔ تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کوئی فضیلت دیتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی اس پہ مہربانی فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ لہذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت ہمیں مل جائے یا اس کو کیوں دی، وہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اس سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ یعنی کسی کو نعمت ملی تو دوسرا آدمی یہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں ملی، اور یا یہ کہے یا سوچے کہ اس سے چھن جائے۔ اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کی گھٹیا ترین جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے جو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا کہ یہ جو آدم ہے یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں، یعنی فضیلت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی؟ یہ بھی حسد تھا۔ تو ایک حدیث پاک ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہترین عبادت کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا خوبصورت عبادت ہے۔ تو حسد اس کے خلاف ہے۔ اب یہ حسد کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ ایک روحانی کینسر ہے، اور اس کے نقصانات نہ صرف ظاہری، باطنی
باطنی تو ہے، ظاہری بھی اس کے نقصانات ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسد جو ہے یہ کسی آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک گھاس کو جلا دیتی۔ تو یہ کسی کے بارے میں سوچنا کہ اس کو نعمت مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو یہ بڑی اچھی چیزیں ملیں مجھے نہیں ملی، ایک دل میں جلن پیدا ہونی، ایک دل میں کڑن پیدا ہونی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکامات فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ میں مبتلا ہے، دوسری روحانی بیماریاں، غیبت، چغلی وغیرہ، وہ بھی غلط ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے کسی آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن حسد تو ایک ایسی بیماری ہے جس سے حسد کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہی نہیں، نہ جسمانی نہ روحانی۔ روحانی تو ویسے ہی عاقبت خراب ہو گئی، اور جسمانی فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک سلگتی ہوئی آگ ہے، ایک جلن ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ روحانیت تو ویسے ہی تباہ کر دیتی ہے، لیکن جسمانی طور پر میڈیکل سائنس اس کو اپروو کرتی ہے کہ جو ہارمونز ہیں انسان کے اندر وہ بے ترتیب ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، اور وہ معدے پہ بھی ایفیکٹ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پہ بھی، حسد کرنے والے کے، حاسد کے۔ اور پھر بعض اوقات حسد کی وجہ سے آدمی ایک بڑی خطرناک بیماری ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسی چیز کا فائدہ کیا؟ اور پھر دوسری بات کہ جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کی تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ اچھی دشمنی ہے کہ دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہو، لہذا اس لیے بچنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طرف سے آئے گا آدمی وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس طرف سے ایک صحابی آئے، تازہ انہوں نے وضو کیا تھا اور داڑھی سے ان کے پانی ٹپک رہا تھا، ایک ہاتھ میں جوتی تھی، تو آ کے بیٹھ گئے۔ اب جب وہ نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ کچھ قیام کرنا چاہیے، جا کے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی فرمایا۔ تو ان کے ساتھ چلے گئے، ان سے اجازت لیجیے میں آپ کے پاس ایک دو دن رہ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص جو تھے، وہ صحابی، وہ رات کو نماز وغیرہ پڑھ کے، فرض نماز مسجد میں، اس کے بعد آ کے سو جاتے تھے، اور پھر فجر کی نماز کے وقت اٹھتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے تھے۔ یہ صحابی ساری رات جاگتے رہتے تھے، وہ سوئے رہتے تھے۔ یہ جاگ کے دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا عمل اس کا ایسا ہے کہ جس سے ان کو حضور نے جنتی کہا ہے، اور وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے۔ تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ یہ جو آدمی تھے یہ نہ کوئی تسبیحات کرتے تھے زیادہ، نہ اذکار، نہ کچھ، لیکن فرض نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد تو 2-3 دن کے بعد وہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے ان کو کہا
کہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل اتنا اعلیٰ مقام کا کرتے ہیں کہ آپ کو جنتی کہا گیا ہے۔ آپ تو بس آپ نماز پڑھتے ہیں، زیادہ کوئی وہ دوسرے کام بھی نہیں کرتے، مثلا کوئی تسبیحات کوئی یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اب یہ چیز ہے کہ یعنی ایک شخص حسد نہیں کرتا، صرف فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی نہیں کر رہا، اذکار بھی نہیں کر رہا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ اب حسد کے جو دوسری بیماریاں ہیں وہ بے شمار ہیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں ان میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، فائدہ اس کو کوئی نہیں ہوتا، حسد کرنے والے کو نقصان ہی ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ اس لیے میں اس کو روحانی کینسر کہتا ہوں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی نعمت آپ کو کسی دن مل جائے، یا اس سے زیادہ اچھی نعمت کسی اور کے پاس ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو مال دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا تو ہو سکتا ہے جس کو مال نہیں دیا اگر اس کو دیا ہوتا تو پتہ نہیں زمین پہ کیا فساد کھڑا کر دیتا۔ کسی کی اللہ تعالیٰ نے شکل اچھی بنا دی، کسی کو عقل دے دی، کسی کو صحت اچھی دے دی، کسی کو دولت دے دی، کسی کو دولت نہیں دی تو سکون دے دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض، تقدیر پر اعتراض ٹھیک نہیں۔ باقی جو ہمارے ظاہری کام ہیں ان میں ہماری جو کوشش ہے، جو ہم اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دوسروں کی نعمات پہ اعتراض کرنا، دوسروں کے عیوب ڈھونڈنا، اپنے عیب کی طرف نظر نہیں کرنا، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر غور نہیں کرنا، بلکہ دوسرے کی طرف دیکھنا، کس کو دے دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس سے زیادہ کتنی اچھی نعمت دی ہوگی، یا اگر یہاں نہیں دی تو وہاں میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوگا۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کو اپنے جو آدمی حاسد ہے اس کو ہی نقصان پہنچتا ہے، دوسرے کے نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔